شکریہ دوستوں ساتھیوں، اور یہ بہت اہم موضوع ہے خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں۔ جمہوریت ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنا یا اس کو آگے بڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جب لوگوں کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے کسی کام میں، لوگ اپنی ووٹ کے ذریعے یا اپنی زبانی بات کر کے کوئی رائے دیتے ہیں کرتے ہیں، تو ان کو احساس ہوتا ہے بھی اس میں ہماری شمولیت ہے، اس فیصلے میں، اس کام میں ہماری شمولیت ہے۔ تو پھر جب شمولیت لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور ان کی رائے سے کوئی چیز طے ہوتی ہے، تو اس میں معاملات جو ہیں زیادہ بہتر، زیادہ اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں۔ پاکستان میں جمہوری کلچر ہم دیکھتے ہیں کہ پنپ نہیں سکا، سیدھی ہمارے سامنے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں جن کے بغیر ہم یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جس ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں اور جس وقت جو رائج ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں، یہ اصل میں جو یورپ میں جو تحریک چلی تھی رینسس کی، تو یہ اس کا ایک وہ حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں وجود میں آئی۔ مطلب کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی دین ہے، انڈسٹریلائزیشن کی دین ہے، سرمایہ دارانہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، انڈسٹریلائزیشن کی دین ہے، اور یہ اسی پہ بیس کرتی ہے، اسی میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پورے ہمارے معاشرے اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہم کس طریقے سے پھول خوراک چننے سے لے کے انسان جو ہے کھیتی باڑی سے شکار کا، اس کے بعد اپنا قبائلی سسٹم، اور یہ اس میں وہ آیا، اس کے بعد آگے سلسلے بڑھے اور سلطنتیں بنی۔ ہم لوگ بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان جو ہے وہ نیم جاگیردارانہ، نیم قبائلی اور نیم سرمایہ دارانہ ماحول میں رہ رہا ہے۔ یہاں پر ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں قبائلی سسٹم، جاگیرداری سسٹم، وزیرہ شاہی اپنے پورے جبر و استبدال کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں انسانوں کو بات کرنے، انسانوں کو کچھ کہنے، انسانوں کی اپنی خواہشات کا اظہار کرنے پہ سخت پابندی ہے۔ وہاں پر اس مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہاں پر پابندیاں ہیں کہ بچیاں اگر اپنی مرضی سے شادی کریں تو ان کو کاری قرار دے کے قتل کر دیا جائے۔ بہنیں، بیٹیاں اگر جائیداد میں حصہ مانگیں تو انہیں کسی کے ساتھ بھی ملوث کر کے ان کو مار دیا جائے، یا ایون قرآن کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی جائیں، جو کہ انتہائی جاہلانہ رسم ہے۔ تو ہم اس پورے جاگیرداری سسٹم کو اگر دیکھیں تو اسی طرح اسی صورتحال پہ بیس کر رہا ہے، اور یہ ظلم اور زیادتی اس حد تک ہے اور جہالت اس حد تک ہے کہ قبائل آپس میں عرصے تک لڑائیاں کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر اپر سندھ میں چلے جائیں، سکھر سے علاقے جتنے بھی ہیں، کند کوٹ وغیرہ، کشمور، تو آپس میں لڑ رہے ہیں، فائرنگیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، 6 مہینے اسکول بند رہتے ہیں، بچیاں اپنے اسکول نہیں جا پاتے، اور وہ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ظلم و زیادتی، ٹھیک ہے جی مرد اب لڑ رہے ہو، لڑے مرو، جو کرنا کرو، اور جب پھر کوئی جرگہ بیٹھتا ہے، جب وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپس میں صلح کے لیے، تو پھر عورت جو ہے ایز اے ٹول، ایز اے استعمال ہوتی ہے۔ عورت ونی کے طور پہ، سوارا کے طور پہ دی جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کے اتنے بندے مرے، یہ جی ہم 2 عورتیں دے رہے ہیں بیٹی۔ اگر کسی کے پاس بیٹی نہیں ہے دینے کے لیے تو یہ طے ہوتا ہے کہ آئندہ جو بیٹی ان میں سے پیدا ہوگی وہ آپ دیں گے۔ مگر ظلم کی انتہا ہے کہ جو بچہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا، آپ نے اس کا بھی سودا کر دیا، اس کو بھی بیچ دیا۔ یہ ایک جاگیرداری سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں
جمہوریت کا پروان چڑھنا، جمہوریت کی بات کرنا دیوانے کے خواب کی طرح ہے۔ ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کی سخت ضرورت تھی، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا یہ تبدیلیاں لانے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جسٹس دراب پٹیل اور اسی طرح کے سبیع الرحمان صاحب اور جسٹس سبیع الرحمان، آسما جہانگیر، یہ لوگ بیٹھے، ڈاکٹر مبشر حسن اور جو ماہرین تھے کہ بھئی یہ صورتحال کو کیسے تبدیل کیا جائے، کچھ نہ کچھ کسی طرف سے تو شروعات کرنی ہے۔ تو وہ پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، اور ہم کیوں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی اہم سب سے بڑی وجہ وہی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جمہوریت۔ اس کا طریقہ کار جمہوری ہے۔ جب سے 1968 سے جب سے وجود میں آئی ہے، اس میں آج تک ہر 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی الیکشن پوسٹ پون ہوا ہو کسی ہنگامی بنیاد پر، شاید جو ملک میں ہنگامہ ہو گیا، زلزلے آ گئے، طوفان آ گئے، یہ ہو گیا۔ ہمارے الیکشن جو ہیں وہ ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ 3 سال میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں 31 پورے پاکستان سے ہمارے جو ایکٹیو ممبرز ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ ووٹ کاسٹ کر کے اپنی ایک باڈی 31 لوگوں کی الیکٹ کرتے ہیں۔ جیسے الیکٹ ہوتی ہے باڈی فوری طور پر بیٹھتی ہے، اور اپنے میں سے مشاورت سے یا الیکشن سے اس میں سے ایک چیئر پرسن، کو چیئر پرسن، فنانس سیکرٹری، اور چاروں پروونسز کے ایک ایک وائس چیئر پرسنز ہوتے ہیں جو کہ وہاں اپنے اپنے پروونس کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ سندھ کے آئے ہوئے ہیں قاضی خضر حبیب صاحب، جو ہمارے سندھ کے ہیڈ ہیں، کرتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ ایک طریقہ کار۔ دوسری این جی اوز کا ہم نہیں کہتے، سارے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب ایچ آر سی بی نے کام شروع، یہاں کوئی بانڈڈ لیبر کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بانڈڈ لیبر بھی کوئی مسئلہ ہے یہاں پر۔ لوگ جو ہیں ان کو کس طریقے سے بندی بنا کر زنجیریں پہ ان کے پیروں میں ڈال کر قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان سے کھیتوں کھلیانوں میں کام لیا جاتا ہے، ان کی بچیوں، ان کی عورتوں کو کی بے حرمتی اور ان سے زیادتی کی جاتی ہے۔ ایسا کوئی تصور تھا ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ ہم نے اس پہ کام کیا، اور آہستہ آہستہ اور آرگنائزیشن میں وہ بھی بڑا اچھا کام کری ہے۔ اس میں ہم مینلی یہ کرتے ہیں کہ چودر نہیں کہ ہم ہی نے کرنا ہے، بھائی کوئی اچھا بہتر کام ہم سے کر رہا ہے، آئے ہم اس کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ آئیے، اب آگے بڑھیں۔ باقی کام اور بہت ہیں کرنے والے، اتنے زیادہ کام ہے یہاں پر۔ اسی طرح کاروکاری کا بھی کسی کو کوئی ادراک نہیں تھا کہ یہ بھی، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے، اس پہ ہم لوگوں نے کام شروع کیا۔ اس طرح کام آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرتی ہیں، اس طرح کے کام جو ہیں یہ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ جب ہم جاگیرداری کو شکست دیتے ہیں، جاگیرداری کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ ایکچولی ہم جمہوریت کے لیے کام کریں۔ جب بات کہنے کی آزادی ہو، بات کرنے کی آزادی ہو، اپنی بات جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی آزادی ہو، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جاگیرداری سسٹم میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب عام زندگی کی مثالیں میں اکثر دیتا ہوں تاکہ بہت بڑے فلسفیانہ بات نہیں ہے اس میں، یہ بالکل سادہ سمپل سی باتیں ہیں کہ ہم اتنے زیادہ متاثر ہیں اس جاگیرداری سسٹم سے کہ ہم ذہنی طور پر سارے جاگیردار ہیں، خواہ ہمارے پاس زمین ہو یا نہ ہو، خواہ ہم اسکول ٹیچر ہوں، عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ہمارا رویہ جاگیرداروں والا ہوتا ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے، تو ہمارا رویہ بالکل انہیں جاگیرداروں کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنے سالوں سے ہم اس سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ ان کو ہم اپنے ہیرو کی طرح سمجھتے ہیں کہ یار یہ سفید کپڑے کلف والے پہنے ہوئے، یہ وہ جی، اور آگے پیچھے بندوقوں والے، کتا لڑانا، تو یہ ہم بھی بڑے فیسینیٹ ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں بھی زندگی ہماری بھی ایسی ہونی چاہیے۔ تو اس کی پھر جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم وہاں پھر یہ کھیل کھیلتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، یہ ہم یہ سگنل توڑتے ہیں، پھر 1 منٹ میں جا کے میں نے کون سا شمس العلماء بن جانا، اگر 1 منٹ پہلے میں چلا جاؤں گا بھی کیا بن جانا، میں نے بھی کیا ہو جائے گا، کون سا میں ایسا آئنسٹائن یا درجہ حاصل کر لوں گا۔ لیکن ہم وہ توڑتے ہیں سگنل، اس لیے نہیں توڑتے
کہ 1 منٹ میرے لیے قیمتی ہے، صرف اس لیے توڑتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانون میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میری طاقت ہے، میں ہوں۔ کہیں پارکنگ کے لیے جاتے ہیں ویسے لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، وہ بیچارہ آتا ہے جی پارکنگ کی 3 روپے 30 روپے فیس جی پرچی، تو مجھے جانتے نہیں، 30 روپے کے لیے اب چلوا رہے ہو، وہ قریب یہ 30 روپے کی بات نہیں، یہ پاور کی بات ہے کہ میں تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے 30 روپے یہ سوال کر رہے ہو کوئی، یا مجھے روک رہے ہو۔ تو یہ ہم سب کا، کسی ٹیچر سے کوئی بچہ سوال کر لے تو ٹیچر بجائے کہ جواب دینے کے، اسے مطمئن کرنے کے، عام روٹین ہے، ہم سب اسی طرح کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہوں گے، کرتے ہیں، کوئی ایسی یہ نہیں کہ ہم اس سے متصور ہے۔ تو وہ کریں گے جی وہ استاد تم ہو میں ہوں، تم کو زیادہ پتہ ہے، وہ بھائی زیادہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے کہیں پڑھا ہو بہتر چیز ہو تو آپ سن لیں اس کی بات، جواب اگر نہیں غلط ہے تو اس کی تصحیح کر دیں، ٹھیک ہے، اس کو سیکھنے کا موقع دیں۔ نہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بھیا اچھا ڈاکٹر بھائی پیسے دے کے ہم نے اس کا ٹائم خریدا ہے، پیسے دیتے ہیں نا، فری تو نہیں ڈاکٹر ہمیں دیکھ رہا ہوتا، 1000 2000 فیس دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب یار یہ میڈیسن میرے خیال میں یہ اس کی جگہ اگر یہ آپ دے دیں تو اچھا، یوں دیکھے گا تو اوپر سے نیچے، ڈاکٹر آپ ہو میں ہوں، چلے آگے بڑھے، جا بھی کہیں اور سے علاج کرو، بولے بھائی آپ بتائیں اس کو بھی نہیں سوٹ نہیں کرے گی آپ کو، اس میں کوئی مسئلہ ہے، یا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے یار یہ لے سکتے ہیں آپ، یہ نہیں ہم کریں گے۔ تو یہ ہمارے عام رویے ہیں، ہمیں کہیں پر بھی کسی جگہ چھوٹی سی کرسی مل جائے تو ہمارا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جاگیرداروں کا، کہ وہ اپنی بیٹھ کے لگا کے تو چاہتے ہیں کیونکہ ارد گرد لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہوں بندی بن کے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹوٹی پھوٹی کرسی، لفظ ٹوٹی پھوٹی سوال ٹوٹی ہوئی کرسی مل جائے، ہم یوں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گرد لوگوں کا 2 4 10 جو بھی مجمع بیٹھا ہوا اور ہم چودھری بن کے ایسے اکڑ کے بیٹھے ہوئے، تو نے کیا کیا فلانا کیا۔ تو یہ رویے جو ہیں یہ عام رویے ہیں زندگی کے، یہ کوئی اس میں فلسفہ نہیں، یہ باتیں جو ہے نہیں۔ تو اس کے لیے جمہوریت کے لیے، اچھا جمہوریت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے، اگر تو سرمایہ دارانہ جمہوریت، اس میں زیادہ اہم حصہ جو ہے وہ سرمایہ داروں کا ہے، انڈسٹریز کا ہے، تو وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کہلائے گی۔ اگر جاگیردارانہ جو ہے کلاس زیادہ ہے تو جاگیردارانہ جمہوریت کہلائے گی۔ اگر مزدوروں، عام لوگوں کو، کسانوں، لوگوں کا حصہ ہے تو وہ پھر اس کی اپنے جمہوریت کہلائے گی، کہ عام لوگوں کی یا لیبر کی یا مزدوروں کی جمہوریت، مزدور جمہوریت کہلائے گی۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک جاگیردارانہ اس جمہوریت سے، سرمایہ داری کی طرف تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ تاریخ تو آگے طرف سفر کرتی ہے، تو یہ جاگیرداری سے سرمایہ داری پھر اور اس سے بہتر کلاس کی طرف آتے ہیں، تو یہ ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے وہیں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اچھا اس میں جمہوریت میں جو ہے جاگیرداروں کی ہم کیوں وہ کرتے ہیں مخالفت، کیونکہ اس میں جاگیردارانہ جمہوریت، اپنے بندے بنانا، سچ اور حق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے کہ میرا بندہ اور تیرا بندہ۔ جاگیردارانہ سسٹم میں یہ میرا بندہ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بدماش ہے، یہ لفنگا ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، یہ اچھا ہے، اس سے جیسا بندہ کوئی نہیں۔ دوسرے کا بندہ ہے، دوسرے گروپ کا، وہ چاہے کتنا اچھا ہے، کتنا بہتر ہے، وہ قابل گردن زدنی ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح جاگیرداری میں گروہ بنانے، پارٹی بازی، پارٹیوں کے اندر پارٹی بازی، جس طرح اس وقت ہم کھیل دیکھ رہے ہیں، تو یہ پارٹیوں کے اندر گروہ بندی کرنی، توڑنا کرنا، بندے خریدنا، بندے لینا، یہ جاگیرداری سماج اور جاگیرداری اس کا نظام کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ اگر ہم اس کے اوپر ضربیں لگائیں اور کوشش کریں کہ چیزیں ختم ہوں، پھر یقیناً سرمایہ داری نظام اس کے بغیر کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو بنیادیں ہیں اس کی، کہ خریدنا، بیچنا، لینا دینا، دھمکیاں دینا، لوگوں کو اغوا کرنا، مارنا، یہ سارا اس کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو یہ جمہوری طریقہ کار ہے۔ جمہوریت میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ صحیح و غلط میں تمیز کریں،
اور ایک سیاسی کارکن، جمہوری سیاسی کارکن ایماندار، اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. ایماندار سیاسی کارکن جو ہے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں. ہمارے یہاں جمہوریت کو ایک ممنوعہ، شجر ممنوعہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ، اخبارات میں جو بیانات، جو باتیں، جو پروگرام، اس سب میں سیاستدانوں کو گالیاں پڑ رہی ہوتی. اس کے علاوہ کوئی کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوتا. آپ آزاد ہیں سیاستدانوں کو گالیاں دینے میں، صبح دیں، شام دیں، رات دیں، دوپہر دیں، کوئی پابندی نہیں. لیکن جہاں آپ لوگوں کے مسائل پہ بات کریں گے، مسئلے تو لوگوں کے ہیں یار. مہنگائی ہے، ان کے روزگار کے معاملات ہیں، ہیلتھ کے معاملات ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. اس پہ ہم کوئی بات کرنے کے لیے کسی ٹی وی پہ دیکھ لیں، کوئی پروگرام کوئی نہیں آ رہا ہوگا. بس یہی گالیاں ایک دوسرے کو دینے اور کرنے پہ انہوں نے منتخب کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کرتے رہے. اکثر ایسے ہوتا ہے، یہاں آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، کاپی پینسلیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو میں اکثر سمجھا جاتا ہوں جب جمہوریت کے بارے میں بات ہوتی ہے ان سے کہتا ہوں یار جمہوریت، سیاستداں بڑے گندے ہیں، ذرا ایک پاکستان بننے سے لے کر جنرل ضیاء تک کی ایک لسٹ بنائیں سیاستدانوں کی، پتہ چلے کون گندے ہیں اور کیا گند کیا انہوں نے. قائد اعظم لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، چودھری محمد علی، مولانا مودودی، مولانا مفتی اپنے باچا خان، اب لکھنا شروع کر دیں. سہروردی. آپ کو اب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن اب کسی کو کرپٹ نہیں کہہ سکتے. مفتی محبوب صاحب سے مجھے بہت سارے اختلافات ہوں گے، لیکن میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی اس پہ کہ وہ کرپٹ. مولانا مودودی صاحب سے بھی ہو سکتا ہے مجھے کوئی نظری اختلاف ہو، کوئی بات ہو، لیکن میں قسم کہا کہہ سکتا ہوں کہ وہ کرپٹ نہیں تھی. تو یہ تو بھائی کرپشن کا زہر جو ہے یہ جنرل ضیاء صاحب نے اس کی جڑوں میں انجیکٹ کیا. انہوں نے لگایا بغیر اس کی پارٹی الیکشن اور یہ وہ لوگوں اس میں بھی خریدنے موقع ملتا ہے. پارٹی ڈسپلن جب ختم ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا بھی ایزیلی خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل اس سیاسی سسٹم کو، ہمارے لوگوں کو ذہنی طور پر معذور کرنے کے لیے، تاکہ کسی ایک اس کے غلامی کرتے رہیں. پراپوگنڈا پراپوگنڈا. اب جتنا پڑھیں آپ، تو میں اکثر یونیورسٹی وغیرہ میں ادھر جاتے ہیں بات کرتے ہیں، ہماری بات یہ ہے کہ یار اتنا زیادہ جب یہ پڑھتے ہیں ہم ساری کتابیں جو ہم کورسز پڑھتے ہیں میٹرک تک، انٹر تک، بی اے تک، اس کے بعد جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے بچے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ ہم کیا پڑھتے رہے، ہمیں کیا پڑھایا جاتا رہا ہے. ہمیں دیکھیے جب تک آپ اس کو میں ساتھ ریلیٹ کر لیں مذہبی رواداری بھی، جب تک آپ اپنی زمین سے جڑے ہوئے نہیں ہوں گے آپ کی کوئی شناخت نہیں ہو سکتی، آپ کی کچھ نہیں ہو سکتا. میں الحمدللہ کلمہ گو مسلمان. کل کوئی بھی دوست ہمارا کہتے نہیں جی میں تو مندر جاتا ہوں ہندو ہو جا رہا، ہو گیا نا. کیونکہ یہ ایک ہمارا اپنا ایک وہ آپشن وہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں کیا ہے. لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں، اگر آپ اس زمین سے، اس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں گے آپ کو اس دھرتی کے نام سے پکارا جائے گا، آپ کو شناخت جو ہے آپ کی دھرتی ہوگی. سب تو ماشاء اللہ سارے ہیں، عرب بھی ہیں، ترک بھی ہیں، سب ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں پکارے. ترکی ترکی کہتے ہیں نا سارے. تو یہ مذہب میں ہم آہنگی جو ہے وہ اسلام نے بھی اس پہ زور دیا تھا کہ دوسروں کے جو ہے مذہب کا احترام کیا جائے تبھی ہمارا بھی احترام ہوگا. اور کہیں پر بھی ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کی توہین کی جائے مذہب کی. تو مظاہر اگر ہم کسی کو گالی دے دیں گے جواب میں، پھر ہمارے لیے بھی وہی الفاظ استعمال ہوں گے. تو ہم کسی کو ٹھیک ہے یار آپ کا مذہب اپنے ساتھ، ہمارا یہ ہے، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں اور بہتر سمجھتے ہیں تب اس پہ عمل کریں. کیونکہ لوگوں کو بجائے بحث کرنے کے کتابیں ان کے ہاتھ میں ہیں، بغیر سوچے لوگوں کے ذہنوں میں بہت کچھ ٹھوس دیا گیا ہے.
بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھائی یہ کتاب ہے, اب اپنی کتاب دے دیجیے, میں بھی پڑھوں نا. کہ بغیر مطالعہ کرے مجھے کسی چیز کو رد میں کروں گا تو وہ بھی کوئی ایسا اچھا نہیں ہوگا. چلیے اب یہ لمبی بحث ہے, تھوڑا سا ٹائم ان کو. اب یہ ہمارا جو دیکھیں مذہبی آہنگی کا, کہ یہ جتنی بھی ایجادات مائک سے لے کے کیمرہ, ہوائی جہاز, جو مختلف لوگوں نے ایجاد کیے, مختلف قومیتوں نے ایجاد کیے. یہودی بھی تھے, کچھ مسلمانوں کا بھی حصہ تھا اسطرلاب اور یہ گھڑی اور بنانے میں. یہ تاریخ اس سے آگے بڑھتی ہے نا, مسلمانوں نے کیا, اور دوستوں نے کیا, ہوائی جہاز بنے, اے سی فلان جو ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف لوگوں نے ایجاد کی. تو انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھ لی, مگر مسلمانوں نے کوئی اس کا ایجاد کی کوئی چیز, گھڑی یا دوسری چیزیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے لیے مخصوص ہے, دوسرا اس کو نہیں استعمال کر سکتا. وہ سارے لوگوں کی بہتری کے لیے تھی. اس طرح اگر کسی نے ہوائی جہاز, تو وہ بھی سب کے لیے ہے. تو یہ ایک مثال ہے مذہبی ہم آہنگی کی, کہ ہم لوگ سارے مل کے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں, ترقی کر سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کی اس میں مدد کرتے ہیں. اب خالی اگر انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے, دیکھیں میں آپ جھانسی کی رانی, ٹیپو سلطان, بھگت سنگھ, یہ تین لوگ ہیں. ان میں کیا قدر مشترک ہے آپ بتائیں گے مجھے؟ فریڈم فائٹرس ہونا, ایک سکھ تھا, ایک ہندو اور ایک مسلمان. مطلب کہ اگر آزادی حاصل کی تو ہم سب نے مل کے لڑ کے حاصل کی. اور جھانسی کی رانی جو تھی, وہ جب اس کو گولی لگ گئی یا گولا لگ گیا تو مر رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میری چتا کو آگ میرے مسلمان بھائی لگائیں گے. اتنا زیادہ آپس میں رواداری وہ تھی. تو یہ ایک انگریزوں نے ایک سازش کے تحت ہماری اس جو رواداری تھی آپس میں, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. انگریزوں سے پہلے کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ہندو مسلم فساد ہوئے ہوں, کو بات ہوئی. سارے اپنے اپنے عبادت کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے, ایک دوسرے تہواروں میں جاتے تھے, کنوینس کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ ہو گیا مسلمان ہو گیا, ہمارا اچھے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے لوگ. اور اسی طرح ہوئے نا, ہم سارے کنورٹیڈ ہیں یہاں پر ہوئے. تو یہ ایک مذہبی رہا. اسی طرح شاعروں میں دیکھ لیں, شاعروں کا بھی یہ حال ہے. اس میں آپ ہم اس کو صوفیہ کا بھی اسی طرح کہ ہم پڑھتے ہیں جی بھگت کبیر ہیں, میرا بائی ہیں, باقی سارے یہاں پر ہندو اور باقی مسلمان سارے ہم وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کی کرتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مذہبی, یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سب میں قدریں مشترک ہیں. ان کو ڈھونڈنا ہوگا مذہبی رواداری کے لیے, ان ساری چیزوں کو, اور ان پہ ہمیں بات کرنی ہوگی تاکہ ہم اس مذہبی رواداری ہے اس کو آگے بڑھا سکیں ایک دوسرے ساتھ. یہ تھوڑا سا غلطیاں ہوئی. دیکھیے اس میں جیسے پاکستان بنا تو یہ تھوڑا سا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس نے اپنے اس کے لیے ان چیزوں بڑھایا. وہ ہندو مسلم لڑائی بھائی ہو گیا, دو بھائی رہتے ہیں ایک گھر میں, نہیں گزارا ہوا, انہوں نے الگ الگ کر لیا. تو اب اس کو اس حد تک بڑھا دینا کہ بھائی اب ہماری ساری پالیسی اسی پہ بیس کرتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور بھائی ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ پیسے جو خرچ کر رہے ہیں, کیا ہم ایٹم بم چلا سکتے ہیں؟ دوسری عالمی جنگ میں کہ امریکہ نے اتنی لڑائیاں ہوئی کہ ضرورت ہوئی کہ وہ کہیں پر ایٹم بم چلا لیں. بھائی جب ایک چیز ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے تو اس میں ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں. پینے کا صاف پانی ہم لوگوں کو نہیں دے سک رہے, بچوں کو تعلیم نہیں دے سک رہے, ہیلتھ نہیں دے سک رہے, روزگار نہیں دے سکتے. بھائی ہمیں تو دشمن کی ضرورت نہیں, ہم تو خود مر رہے ہیں. بھائی جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو وہ تو معاشرہ خود ہی تباہ ہو جائے گا. ایجوکیشن میں مذہبی بھی آتی ہے, ایجوکیشن میں دنیاوی بھی آتی ہے. اکثر یہ خالی کئی ہمارے دوست, بھائی میں انہوں مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار دیکھیں بات سنیں, بالکل تعلیم بہت ضروری ہے, لیکن تعلیم دونوں طرح کی ضروری ہے, اور اس کے لیے واضح حکم ہے. کوئی اس میں انہوں نے مثال قائم کی, ہمارے پیغمبر رسول نے, آخری نبی نے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل کرے, کہ جس وقت جنگ بدر کے بعد جب قیدی بنائے گئے لوگ, تو انہوں نے ان کے سامنے شرط رکھی کہ بھائی اگر آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے, پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے, تو ہم آپ کو آزاد کر دیں گے.
भाई उन काफरों ने कोई फ़िक़ा की तालीम तो नहीं देनी थी ना, कुरान और या उसकी तो तालीम नहीं देनी थी, वो तो दुनियावी तालीम थी। तो बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी तालीम को इतना अहम समझते थे कि उसके साथ साथ दुनियावी तालीम बिल्कुल ज़रूरी है। जब तक दुनियावी तालीम साथ नहीं होगी, अगर मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता, कुरान का मफ़हूम नहीं समझ सकता। फिर ऐसे ही है ना, जैसे किताब पढ़ी हुई अंधे के आगे कुछ रख दिया, तो मकसद कुरान तो समझने के लिए आया ना, तो उसको पढ़ा जाए, समझा जाए, फिर उस पर अमल किया जाए। तो अगर हम ये सारी चीज़ें मिला के नहीं करेंगे तो हम अपने साथ ज़्यादती करेंगे, अपने मज़हब के साथ ज़्यादती करेंगे, अपने माशरे के साथ ज़्यादती करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का कि आप उसमें शरीक हुए इसमें, और आपने तरबियत हासिल की।